حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالزاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست راست پر آپ نے اسلام قبول کیا اور مدتوں آپ کی صحبت میں رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول تو یہی ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ بندہ صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی۔ ان میں سے 2 مومنین ہیں اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافروں میں بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے 5ویں بادشاہ اسی امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کی۔ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندر کے سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانیوں میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم آباد ہے جن کے پاس کوئی عمارات اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو کفر پر اڑے رہے آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ تیسرا سفر، پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا یہاں تک کہ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی اذار رسائیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کی عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس میں پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور اس میں آگ لگوا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی بھی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار کی شکل اختیار کر گیا۔ اس دیوار کو سد سکندری کا نام دیا گیا ہے اور یہ دیوار اللہ کے حکم سے آج بھی قائم ہے۔ سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خداوند کے حکم سے یہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہے گا کہ چلو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان کے انشاءاللہ کہہ دینے سے یہ برکت ہوگی کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔
دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جو ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا، اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے ہوں گے۔ ایسے مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔